بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تحقیق ایصال ثواب۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے جس میں زندگی کے تمام تر شعبہ جات کے لیے رہنمائی موجود ہے، بلکہ جب ایک انسان اس دار فانی سے کوچ کر کے وہ اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، وصال کر کے برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اس کے احکام بھی اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ فوت شدگان کی بہتری کے لیے ایک جامع لائحہ عمل اہل حق کو عطا کیا گیا ہے۔
قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ کون سے لوگ اللہ کے دربار میں پسندیدہ ہیں اور رب ذوالجلال انہیں اپنی طرف سے عظمتیں عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے سورہ حشر میں آیت نمبر 10 کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر وہ لوگ جو حالت ایمان میں زمین پر زندہ ہیں ان کا فوج شدگان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے تحسین ان لوگوں کی ہے جو فوج شدگان کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اپنی بخشش کے ہمراہ ان کی بخشش کا بھی رب ذوالجلال سے سوال کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا لغوی معنی ہے ثواب پہنچانا، اور بالخصوص وصال کے بعد کسی کو ثواب بھیجنا۔ اس میں سب سے ابتدائی اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ عمل ایک انسان کا ہوتا ہے، اس کا ثواب وہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس امر کا جائزہ لیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کام کرے اور اس کے کام کا فائدہ جہاں اسے ہو وہاں اس کے کہنے پر کسی اور کو بھی ہو جائے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر سوال ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے، اور اگر کسی ایک شخص کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا بالخصوص بعد از وصال، تو پھر ایصال ثواب کا مضمون جو ہے اس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہوگا۔ ہم جس وقت دلائل کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، تو یہ جا بجا ہمیں شواہد ملتے ہیں اور ایسی گواہیاں ملتی ہیں کہ ایک کا عمل دوسرے کے لیے مفید ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جو ہمارا موضوع ہے کہ بعد از وصال بھی ایک شخص کام کرتا ہے اور اس کا ثواب فوت شدہ کے لیے پہنچ جاتا ہے، جس کے عمل کا دروازہ بظاہر بند ہو چکا ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کے لیے ثواب کا تحفہ پہنچانے کا ذریعہ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک ایصال ثواب کی اس حقیقت کے ہمراہ کسی دن یا کسی مخصوص جگہ کا تعین کوئی شرط نہیں ہے۔ کسی دن کسی وقت بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور کسی جگہ اور کسی مقام اور کسی شہر میں بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ طعام کھانے کی چیزیں سامنے نہ ہوں پھر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ان کا ہونا شرط نہیں ہے، ہاں اگر ہوں تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آیات قرآن مجید کی تلاوت ہو، نفلی عبادت ہو، اور مالی اور بدنی عبادات جو ہیں ان کا ثواب
رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق فوت شدگان کی ارواح کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ جو خاکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اب اس کے دلائل کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے مفید بن جائے، اور بالخصوص جب کہ دوسرا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر سے تلاوت کی ہے، تو رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی شان بیان کی کہ جو اس وصف کے ساتھ متصف ہیں۔ کس وصف کے ساتھ؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے دعویٰ کے مطابق مکمل دلیل موجود ہے۔ دعا مانگنے والے وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں، اور جن کے لیے مانگ رہے ہیں وہ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ دعا کا فعل ان لوگوں کا ہے، اور اس فعل کا فائدہ یقیناً انہیں بھی ہوتا ہے، اور جن کے لیے مانگ رہے ہیں انہیں بھی ہوتا ہے، چونکہ رب ذوالجلال کسی لغو کام کی تعریف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی فضول فعل پر کسی کی تحسین نہیں کرتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ جب تعریف فرما رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کام کرتے ہیں زمین پر زندہ لوگ فوت شدگان کے لیے دعا کا، اس کا واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس فائدے کے پیش نظر کے فوت شدگان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال یہ فائدہ پہنچانے والے جو لوگ ہیں ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کی شان و عظمت کا قرآن مجید میں اظہار کر رہا ہے۔ اب یہاں پر فعل ایک ہے، وہ ہے دعا مانگنا، اور اس فعل کا فاعل وہ ہے جو ابھی زندہ ہے، اور اس کا فائدہ دو شخصیات کے لیے ہے۔ ایک وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اور پھر جن کے لیے دعا پر اسے فضیلت مل رہی ہے انہیں بھی اس دعا کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ اب یہ کام ایک کا ہے، فائدہ اس کو بھی پہنچ گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی بعد از وصال ان کے فائدے کا یہ اہتمام کرنے والا رب کے دربار کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی آیت جس کی شان کو قرآن مجید میں بیان کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن مطلقاً ایسا نہیں کہ جب دنیا سے چلا جائے تو اب اسے کوئی ثواب نہ پہنچایا جا سکے اور کہہ دیا جائے کہ دروازہ مکمل بند ہو چکا ہے۔ اگر یوں ثواب نہ پہنچایا جا سکتا ہوتا تو ہرگز رب ذوالجلال اس دعا کا اہتمام کرنے والوں کی فضیلت کو بیان نہ کرتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جب ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو پتہ چلا ان کے عمل پر فائدہ مرتب ہوتا ہے، اور وہ برزخ میں چلے جانے والے اس دعا کی وجہ سے محظوظ ہوتے ہیں، اور یقیناً خالق کائنات جل جلالہ ان کو اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہاں پر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم دیا ہے یہ تمہارے رب نے کہ عبادت صرف اس کی کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے وہ حسن سلوک بھی ذکر کیا جس کا تعلق والدین کی ظاہری حیات کے ساتھ ہے، اور اس کا بھی ذکر کیا جو پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن بالخصوص بعد از وصال جو حسن سلوک کا بہترین طریقہ موجود ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسری رکوع کا آغاز اس سے ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے تفصیل کرتے ہوئے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر والدین یا ان میں سے ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو اور ان سے عزت والی بات کرو۔ یہ اس وقت ان کا حق ادا کیا جا رہا ہے اور ادب کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں جب وہ ابھی حالت حیات میں ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تم جس وقت دعا مانگو تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کا پر بچھا کے رکھو۔ یہ بھی ظاہری حیات میں ان کا حق ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَقُلْ، تم یہ کہو رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہوئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے اللہ رحم کر میرے والدین پر اس طرح جیسا کہ انہوں نے میری چھوٹی عمر میں مجھے بڑا شفقت سے پروان چڑھایا ہے۔ اب یہ آخری حصہ بطور خاص اس وقت ہے کہ جب والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب کھانا کھلا کے کپڑے پہنا کے ان کے پاؤں دبا کے خدمت نہیں کی جا سکتی، تو دعا والی خدمت اب بھی کی جا سکتی ہے جو پہلے بھی تھی، لیکن اب اس کا خاص اہتمام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ کہو کہ اے اللہ رحم کر ان پر جس طرح انہوں نے میری چھوٹی عمر میں مجھے شفقت سے پروان چڑھایا ہے۔ اب یہ دعا مانگنے کا فعل ایک زندہ انسان کا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور والدین اس کے دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں یا ان میں سے ایک۔ تو قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام بھی ہمارے موضوع ایصال ثواب کی دلیل ہے کہ عمل ایک کا ہے اور اس کا فائدہ اسے بھی ہوتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے انہیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور جن کو فائدہ دیا جا رہا ہے بطور خاص ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کا رب خود ہی حکم بھی فرما رہا ہے، اور صرف حکم ہی نہیں فرما رہا بلکہ الفاظ بھی بتا رہا ہے کہ تم اس طرح مجھ سے دعا کرو۔ اب رب ذوالجلال نے اس دعا پر اگر بندے کے والدین کو کچھ نہ دینا ہوتا اور قبول نہ کرنا ہوتا اس دعا کو، اور اس دعا کے نتیجے میں والدین کے لیے اللہ کی طرف سے نوازشات نہ ہوتی، تو ہرگز خالق کائنات کسی لغو کام کا حکم نہ دیتا، کیونکہ وہ حکیم ہے اور لغو کام کا حکم نہیں دیتا۔ جب وہ حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، دعا مانگو، تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے اس دعا کو قبول بھی کرنا ہے، اور جو دعا مانگ رہا ہے اس دعا کی وجہ سے اس کے والدین کو اجر عظیم بھی عطا فرمانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے جو 15ویں پارے میں ہے ہمارے اس موضوع کی یہ دلیل واضح ہوئی۔ عمل ایک کا ہے، فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے، محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ یہاں تک حدیث شریف میں ہے اگر کسی سے والدین کی خدمت میں کوتاہی رہ گئی، والدین دنیا سے چلے گئے، فرمایا وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، پوتے بابار رہا، قیامت کے دن وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا، اور اس کو اس دعا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خود بھی محروم نہیں ہے، اور جن کے لیے وہ دعا مانگتا ہے یقیناً انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان قرآنی نصوص کے ساتھ ساتھ اگر ہم حدیث شریف کے ذخیرے کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک دو نہیں درجنوں سینکڑوں ایسے شواہد موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از وصال بھی تحائف فوت شدگان کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں، اور بعد از وصال بھی ان کے لیے ان امور کے اہتمام پر قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں بھی متعدد احادیث موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ذخیرہ حدیث ہے اس کے اندر بھی اس کے متعدد شواہد موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1852 اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک جوہینہ قبیلہ کی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا، ان امی نظرت ان تحج، کہ میری امی نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، فلم تحج حتی ماتت،
وہ حج نہیں کر سکیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ افاحج عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی امی کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کہ وہ تو دنیا سے چلی گئی اور حج نہیں کر سکی، حج ان پہ لازم تھا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور ثواب میری امی کو مل جائے، میرے عمل سے فائدہ مجھے بھی ہو اور فائدہ جس کی نیت ہے اس کو بھی ہو جائے؟ جو ہے نا قبیلے کی عورت نے، جو صحابیہ تھی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا افاحج عنہا، کیا میں اپنی امی کی طرف سے حج کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، تم اس کی طرف سے حج کرو، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ارائیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، تم خود جانتی ہو کہ اگر تمہاری امی پہ قرض ہوتا اور وہ قرض تم اپنے پیسوں سے ادا کرتی تو وہ قرض ادا ہو جاتا، تو جب تمہاری طرف سے پیسے دینے سے تمہاری امی کا قرض بعد از وصال بھی ادا ہو جائے گا، تو پھر تمہاری طرف سے حج کرنے کی وجہ سے تمہاری امی کا حج بعد از وصال ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس چیز کی وضاحت ہے کہ عمل ایک کا ہے اور فائدہ اسے بھی ہو رہا ہے، اور جس کی نیت ہے فائدہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر سفر اس صحابیہ نے جو ہے نا قبیلے کی ہیں انہوں نے کرنا ہے، نیت انہوں نے کرنی ہے، احرام انہوں نے باندھنا ہے، طواف انہوں نے کرنا ہے، وقوف انہوں نے کرنا ہے، حج کی ساری تھکاوٹ ان کو ہوگی، گناہ ان کے بھی جھڑ جائیں گے اور نظر ان کی امی کی پوری ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ میں ایصال ثواب کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اور متعدد سوالات ایسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے رہے جن کے جواب میں آپ نے متعدد وضاحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسے ہی کتاب الحج کے آغاز میں بخاری شریف میں حدیث نمبر 1513 ہے، خصم قبیلے کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ میرے ابا جی پر حج جب فرض ہوا تو وہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے اور فریضہ لازم ہو گیا اور اب ان میں حج کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ لا یثبت علی الراحلۃ، وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے، پیدل چلنا تو ویسے مشکل ہے، سواری پہ بیٹھنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ افاحج عنہ، تو کیا میں حج کر سکتی ہوں ان کی طرف سے؟ وہ حج میرا نہیں ہوگا، وہ حج میرے والد صاحب کا ہوگا کہ جن میں حج کرنے کی اب طاقت نہیں رہی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو، جس سے تمہارے والد کا فریضہ پورا ہو جائے گا اور اجر و ثواب ان کو مل جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات حجۃ الوداع کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جا رہا تھا، تو یہاں پر بھی بنی خصم کی عورت نے اپنے باپ کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ ان پہ حج لازم ہوا ہے مگر وہ حج کر نہیں سکتے، تو کیا ان کی طرف سے میں کر سکتی ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ ایسے ہی بخاری شریف میں تیسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ان اختی نظرت ان تحج وانہا ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی لیکن وہ تو فوت ہو چکی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اگر حج کروں تو کیا میری ہمشیرہ کا حج ہو جائے گا، ان کو قبر میں ثواب پہنچ جائے گا، بعد از وصال بھی ان کو فائدہ ہو جائے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے عمل کا تو دروازہ بند ہو گیا، اب تم جو بھی کرو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں فرمایا، بلکہ سوال کیا صحابی نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا لو کان علی دین اکنت قاضیہ، تم مجھے اس بات کا جواب دو اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا اور وہ قرض تم ادا کرتے تو ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اتنا تو پتا ہے کہ اگر میں پیسے دوں گا قرض اتارنے کے لیے تو میرے پیسوں سے میری ہمشیرہ کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد دین اللہ فہو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ صرف بخاری شریف سے اگر دیکھا جائے تو متعدد اس کے شواہد موجود ہیں۔ اب عمل ایک انسان کا ہے، محروم وہ بھی نہیں ہے، لیکن جس کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے فائدہ اس کو یقیناً پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کی اسی حقیقت کے لحاظ سے دیگر مقامات پر حدیث شریف میں اس کے متعدد شواہد جو موجود ہیں، ان میں یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ایک کا ہے اور فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے، اور بالخصوص دعا کے لحاظ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، رب ذوالجلال جنت میں عبد صالح کے درجے کو بلند کرے گا۔ جنت میں درجہ جو بلند ہوگا تو وہ 500 سال کی مسافت کا درجہ ہوگا، یعنی اتنی بلندی جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ جب اتنی بلندی جنت میں پہنچنے کے بعد کسی انسان کو ملے گی تو وہ اس پر متعجب ہوگا، فیقول یا رب انا لی ہذہ، وہ کہے گا اے اللہ یہ بلندی مجھے کیسے مل گئی، یعنی میرے اعمال میں مجھے کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا اونچا مقام حاصل ہوا ہو۔ فیقول باستغفار والدک لک، تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ یہ بلندی تیرے عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باستغفار والدک لک، تیرے ولد نے، تیرے بیٹوں نے، تیری بیٹیوں نے جو تیرے لیے دعائیں مانگی تھی زندگی میں، ان دعاؤں کو قبول کر کے میں نے تمہیں اتنا اونچا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو جس محور پر ایصال ثواب کا مدار ہے کہ عمل ایک کا ہے اور فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے، اب یہ عمل اولاد کا ہے کہ انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اور فائدہ جنت میں کتنا ہوا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اتنا اس کا درجہ اونچا کرے گا اور ساتھ جواب بھی دے گا کہ یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تجھے جنت میں اتنا اونچا مرتبہ عطا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت بہقی میں شعب ایمان کے اندر، امام بہقی کی جو کتاب ہے اس میں اور مشکات شریف میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر الدعوہ، کہ قبر میں میت کا حال یوں ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، یعنی عمومی میت، خاص لوگوں کا تو خاص مقام ہے، عمومی جو حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی حالت یوں ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو۔ اب قبر ہم سے مخفی ہے اور غیب ہے، اور غیب کی خبریں دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کی عطا سے وہ چیزیں بتا دیں، ہم فوت ہوتے قبر میں جاتے پھر ہمیں پتہ چلتا کہ قبر میں کیا بیتتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ پہلے ہی بیان کر دیا۔ فرمایا قبر میں میت یوں ہے جیسے کوئی غریق ہو، غریق وہ ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو، متغوص وہ ہے جو فریاد رس کو پکار رہا ہو کہ کوئی میرا بازو پکڑے اور مجھے باہر نکالے، چونکہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھ رہا ہے تو فریاد رس کو پکارتا ہے۔ یہ حالت عمومی طور پر قبر میں میت کی ہوتی ہے، یعنی اس کو مر جانے کے بعد بھی پھر مر جانے کا خطرہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ کے باہر نکالے ورنہ میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ڈوبتے ہوئے اسے ایک چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعویٰ، اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ دعا کہاں سے پہنچے گی؟ تلحقہ، پچھلے مانگیں گے، دعا لاحق ہوگی۔ جو زمین پہ زندہ لوگ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ فوت شدگان کو بھولتے نہیں ہیں، اپنی بخشش کے ساتھ ان کی بخشش کا رب سے سوال کرتے ہیں، وہ دعا مانگیں گے۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تلحقہ، وہ دعا اس کو لاحق ہوگی کس کی طرف سے؟ من ابن او امن او اخن او صدیق، میت کے باپ کی طرف سے اگر زندہ ہے تو، ماں کی طرف سے اگر اس کی ماں زندہ ہے، یا بھائی کی طرف سے، یا کسی دوست کی طرف سے، جو بھی کوئی اس کے تعلق والا زندہ ہے، اس فوت شدہ کو پتا ہے کہ میرا کون کون زندہ ہے، اور اسے ان سے انتظار ہے کہ وہ کاش میرے لیے دعا کریں، تو دعا کی وجہ سے میں ڈوبنے سے بچ سکتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اب اس انتظار میں جب پچھلے دعا کرتے ہیں اور دعا لاحق ہو جاتی ہے، دعا پہنچ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس کو وہ اتنی اچھی لگتی ہے، اگر دنیا کی زندگی میں پوری کائنات سمیٹ کے اس کی مٹھی میں دے دی جاتی پھر بھی اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی بعد از وصال دعا کے چند جملوں پہ ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی عمل بعد والوں کا ہے، فائدہ اس کا قبر میں پہنچتا ہے، اور کتنی تسکین ہوتی ہے قبر والے کو کہ دنیا میں ایک دو پلاٹ نہیں، ایک دو مربع نہیں، اگر پوری کائنات بھی اس کو دے دی جاتی اور اس کو بادشاہ اور حکمران بنا دیا جاتا پھر بھی وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد از وصال پچھلوں کی دعا پہ قبر والا خوش ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے والے ان کے بارے میں خوش ہیں کہ ہمیں بھول نہیں گئے، ہمیں انتظار تھا اور ادھر سے اس کا اہتمام ہو گیا ہے اور دعا مانگی گئی ہے۔ اور یہ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو گیا کہ مانگی ہوئی دعا کے اثرات ہوتے ہیں اور دعا قبر میں پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، کہ رب ذوالجلال پہاڑوں جتنی رحمتیں ان دعاؤں کی وجہ سے قبروں پہ نازل فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، جو زندہ لوگ ہیں ان کے فوت شدگان کے لیے ان کا تحفہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں، یہ تحفہ بعد از وصال بھی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب کے خلاف بولنے والے اگر قرآن و سنت کے دلائل کی طرف متوجہ ہوں تو یہ بالکل واضح حقیقت ہے، یہ شان ہے اسلام میں بطور خاص، اس کے کئی شعبات کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور فوت شدگان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ انہیں دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے، اور جس وقت اہتمام ہے دعا کا، اگرچہ وہ دعا تنہائی میں بیٹھ کے بیٹا مانگ رہا ہے یا بیٹی مانگ رہی ہے یا بھائی مانگ رہا ہے، یا اجتماعی طور پر وہ دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، خواہ وہ بعد از وصال فاتحہ خوانی ہے یا قل شریف کا ختم ہے یا 10ویں کا پروگرام ہے یا ختم چیلم شریف ہے، یہ سارے نام جو ہے ان کا اس امر کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی اوقات کا دخل ہے، نہ کوئی دن کی خصوصیت ہے، یہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے پیش نظر معین کر کے اعلان کر دیا جاتا ہے، ورنہ ایصال ثواب ہر وقت ہی ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے جو راحت پہنچتی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قبر والا ڈوبنے سے بچ جاتا ہے اور قبر کے اندر تنگی سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں پر جو اہل زمین کرتے ہیں رب ذوالجلال تھوڑی نہیں پہاڑوں جتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہ عمل دنیا والوں کا ہوتا ہے، فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے، لیکن جن کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں رب ذوالجلال ان کی قبول پر پہاڑوں جتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تحفہ ہے جو فوت شدگان دیتے ہیں، اور جو دنیا فوت شدگان کو دیا جاتا ہے جو زندہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس تحفے کے وصول ہونے کا ذریعہ موجود ہے، اور اس کے بھیجنے کو ہی ایصال ثواب کہتے ہیں۔ پھر اس وقت اس تحفے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ تحفہ جاتا ہے، قبر والا اسے وصول کرتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی کہ دنیا میں اگر ساری زندگی ساری کائنات کی حکومت بھی اس کو دے دی جاتی پھر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی بعد از وصال اس کو دعاؤں کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اس امر کی وضاحت کے ساتھ اب یہ بات ان چند دلائل کی روشنی میں طے ہوئی کہ ایصال ثواب ایک عمل ہے جس کا فائدہ دوسرے تک پہنچانا ہے،
اور اس کے درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے اجتماعی حالت کا اہتمام کرنا، جس طرح کہ ہم قل شریف کے اجتماع کے لیے، چہلم شریف کے اجتماع کے لیے اعلان کرتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی اس امر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ میں ہمیں ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس سے دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں۔ دعا کے لیے اہتمام ہے کہ اس کے پہلے بھی درود ہو، بعد بھی درود شریف ہو، چاہے درود شریف قبول ہو تو دعا بھی درمیان میں قبول ہو جائے۔ ہمیں دعاؤں کے اوقات بیان کیے گئے کہ جمعہ کا دن ایک گھڑی ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا شریعت میں کہ جب بارش نازل ہو رہی ہو، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اتر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب نماز پنجگانہ کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اذان بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو قبولیت کے وقت کے لیے اہتمام کرنا اور ایسے امور کو درمیان میں لانا، یہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ تاکہ تمہاری محنت رائگاں نہ جائے اور زیادہ سے زیادہ چانسز یہی ہوں کہ جو تم مانگو اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے۔ اس لحاظ سے جو مسلم امہ کے افراد کا مل بیٹھنا ہے اور اجتماع ہونا ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک میں جو اجتماعی دعا، وہ قل شریف کی ہو، وہ 10ویں کا ختم ہو، وہ چہلم ہو، وہ سالانہ عرس ہو، یہ سارے نام ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اصل مقصد اجتماع کر کے اجتماعیت کی برکت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ اجتماعیت کی برکت کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جس وقت میری امت کے کچھ فرد کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال ان کے لیے 4 بندوبست کر دیتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، گرامر کے لحاظ سے یہ کلمات دلالت کرتے ہیں کہ وہ اجتماع خاص دور صحابہ کا ہو یا 15ویں صدی کا ہو، جب بھی امت مسلمہ کے کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس میں مکان کی شرط نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں اکٹھے ہوں یا مکہ شریف میں اکٹھے ہوں، نہیں، مطلقاً کہا گیا کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلم امہ کے چند افراد ایماندار جب اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کے کیا کریں؟ وقت کے لحاظ سے بھی تعین نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ صبح ہی ہوں یا شام کو ہوں یا دوپہر کو ہوں یا رات کو ہوں، مطلقاً وقت کے لحاظ سے بھی کہا گیا کہ مسلم امہ کے افراد کسی صدی میں، کسی سال، مہینے میں، دن رات کی کسی گھڑی میں، وہ کسی شہر میں بھی کوئی بھی ہوں ایمان والے، ضروری نہیں کہ سارے محدث ہوں، مفسر ہوں، سارے پیران طریقت ہوں، نہیں، ایمان والے ہوں، وہ کہیں اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے کیا کام کریں؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کے بعد اس کا تدارس کریں، یعنی تلاوت ہو جائے، پھر اس کی تقریر ہو جائے، اس کا بیان ہو جائے، اس کے معنی کو، مفاہیم کا ذکر کر دیا جائے، تو یہ اجتماع، اس کے لیے اللہ کی طرف سے 4 اہتمام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پہ سکون کی برسات ہوتی ہے، غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور رب ذوالجلال حریم قدس میں ہر ایک کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو یہ 4 اہتمام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سکون کا نزول ہے، رحمت کی عطا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس جلسہ گاہ، اس اجتماع کی جگہ کا وہ آ کے طواف کرتے ہیں۔ یہ شان ہے اس نورانی قرآن کی کہ خاکی پڑھنا شروع کر دیں تو نوری آ کے طواف کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور پھر اللہ ذاکر بن جاتا ہے اور بندہ مذکور ہوتا ہے، اس انسان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہر ایک کا نام لیتا ہے کہ فرشتوں فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے،
دیکھو مصروفیت کے بغیر آ گئے، مصروفیت کے باوجود آ گئے، آرام کا وقت تھا پھر بھی آ گئے۔ رب ذوالجلال ہر ایک کا نام لیتا ہے، فخر فرماتا ہے۔ اب یہ وجہ ہے کہ ہم اجتماع کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ثناخوانی ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، بیان قرآن ہوتا ہے، کہ جس وقت یہ ہو تو اللہ کی طرف سے 4 اہتمام ہوتے ہیں۔ 4 اہتمام کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے سکون کا نزول ہوتا ہے، رحمت عطا کی جاتی ہے، فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں اور اللہ ہر ایک کا نام خوشی سے لیتا ہے۔ اب جس وقت یہ صورتحال ہو، فرشتوں سے رب بندوں کا طواف کروا رہا ہو، جہاں بیٹھے ہیں فرشتے آ کے اس جگہ کا چکر لگا رہے ہوں، اور رب نے ہی ان کو بھیجا ہے کیونکہ خود تو وہ آتے نہیں ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہے، بخشش کی عطا ہے، ہر ایک کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے، تو اب بڑی قوی امید ہے کہ جن کا خوش ہو کے نام لے رہا ہے ان کی بات کو بھی مان لے گا، جن کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے ان کی دعا کو بھی قبول کر لے گا، جن کے لیے رحمت اور بخشش کو نازل کر دیا ہے ان کی بھیک کی جو صدا اٹھے گی تو اپنی طرف سے خیرات بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس واسطے اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ احسن طریقے سے دعا ہو اور پھر اللہ کی طرف سے قبولیت کے چانسز مزید زیادہ ہمارے لحاظ سے پکے ہو جائیں کہ وہ عطا فرما دے گا۔ کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، وہ جدا بھی دعا کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اہتمام جو اہل سنت و جماعت ایصال ثواب کی مختلف تقاریب میں کرتے ہیں اس کے پیش نظر فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ چانسز زیادہ ہوں، اجتماع ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، سکون کی ہوا چلے، اللہ ذکر کرے، فرشتوں کو بھیج دے۔ اب اس کے دوران صدائیں اٹھنا شروع ہو جائیں کہ اے اللہ ہمارے فلاں بھائی کو بخش دے، اے اللہ فلاں دوست کو بخش دے، تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ابر کرم برسے گا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے گناہ اس کے بھی دھل جائیں گے، اور جو منگتے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں دامن ان کے بھی معمول ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر اجتماعیت ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ کے دربار میں کس کی کون سی ادا اس وقت پسندیدہ ہے جس کی وجہ سے سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے اور سب کی دعا ہی قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں سب کا خیال ہے کہ یہ فلاں حضرت صاحب دعا کروا رہے ہیں، ان کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ان کی قبول نہ ہو اور مجمع میں کوئی سادہ سا جس کا خلوص اللہ کے دربار میں کوئی منفرد انداز کا ہے، اس کے آمین کہنے پہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اس بنیاد پر یعنی یہ اجتماع کا یہ بھی فائدہ ہے کہ مختلف لوگ جن کا تقویٰ کا گریڈ مختلف انداز کا ہے، عادات میں سے کتنی کتنی اچھی عادتیں ہیں، اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، اور مختلف ان کے اوصاف اور ان کے کمالات ہیں، ان کی ہاتھ اٹھنے سے سب کی قبول ہو جائے گی، ان کے آمین کہنے سے سب کی قبول ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر دعا کا اہتمام ہوتا ہے اور سب کی دعا رب ذوالجلال اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے۔ اختصار کے ساتھ اس موضوع میں یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ جس وقت دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات کھانے کی چیزیں بھی سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں جس طرح کہ میں نے شروع میں ذکر کیا اور بالخصوص اس کی وضاحت فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ ہمارے نزدیک ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ آیات قرآن کی جب تلاوت ہوگی تو اس کھانے کی برکت کئی گنا زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے لحاظ سے اس کے کھانے میں بھی یک گنا فضیلت آ جائے گی۔ اور آج یہ سوچ کہ چونکہ اس چیز پہ ختم پڑ دیا گیا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تو استعمال کی نہیں رہی، اس پہ ختم پڑ دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سوچ کہاں سے ایسے لوگوں میں آ گئی۔ اصول ہے شریعت کا متفقہ کہ جس کی آحاد مباح ہو وہ مجبوعہ بھی مباح ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ایک چیز جائز ہو وہ مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اب یہ جو ختم شریف ہے
اس کے احاد اکائیاں اور جزیات کیا ہیں؟ اس کے اندر پانی ہے، مائع طہور ہے، اس کے اندر کھانا ہے جو کہ حلال پکا ہوا ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے والے سارے مسلمان ہیں، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ تو ان میں سے جزیات میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حرام تو کیا مکروہ بھی ہو، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہے۔ مومن کے دل میں اسلام ہے، زبان پہ اللہ کا کلام ہے، اور پاک متبرک رزق ہے۔ تو اس بنیاد پر جس وقت اس پہ اب تلاوت قرآن ہو رہی ہے، آیات پڑھی جا رہی ہیں، اوراد و وظائف کیے جا رہے ہیں، اللہ کے اسماء شریف کا ورد ہو رہا ہے، تو اس سے عقل سلیم تو یہ سمجھنے سے قاصر نہیں ہے کہ یہ فضیلت کا ایک مرحلہ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی چند شواہد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر آیات پڑھا جانا، دعا مانگا جانا، یہ وہ امر ہے جو کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ سے چیز کی برکت ختم نہیں ہوتی بلکہ برکتیں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف صحیح مسلم کی پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کے اندر تبوک کا ذکر ہے، اور وہاں پر جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر قحط پڑ گیا اور کھانا ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ذکر کیا ہے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لنا فنہرنا نوادحنا، اگر آپ حکم دیں تو اب ہم اپنی اونٹنیاں ذبح کر لیں، چونکہ ویسے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجویز پیش کی جا رہی تھی کہ فجاء عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلت قل الزہر، اگر ایسا آپ نے کر دیا تو پھر تو سواریاں تھوڑی ہو جائیں گی، سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنی طرف سے تجویز پیش کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے لیکن ادعوہم بفضل ازواتہم، آپ اعلان کروا دیں کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے تھوڑا بہت وہ آپ کے سامنے لا کے ڈھیر کر دے، اگرچہ آدھی کھجور ہے، پوری کھجور ہے، روٹی کا کوئی ٹکڑا ہے، پورا قافلہ جو ہزاروں لوگوں پہ مشتمل ہے سارے اپنے توشادان جھاڑیں اور آپ کے سامنے وہ لا کے ڈھیر کریں، اور جب سامنے ڈھیری کھانے کی بن جائے تو پھر کیا ہو؟ کہنے لگے ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکت، پھر میرے محبوب آپ اس کھانے کے اوپر برکت کی دعا فرما دیں۔ ثم ادعوا اللہ، آپ دعا کریں اللہ سے، علیہا اس کھانے کے اوپر، وہ جو جتنے بھی روٹی کے ٹکڑے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، علیہا اس کے اوپر بالبرکت، آپ برکت کی دعا فرما دیں، عمر کا یقین ہے سب کی بوریاں بھر جائیں گی۔ اب دیکھو دعا ایک مانوی امر ہے، ہم یہاں بیٹھے لاہور والوں کے لیے تو دعا ہو جاتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے دعا مانگیں مدینہ شریف والوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے دعا ہمارے لیے کریں دعا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے محبوب آپ یہاں بیٹھ کے سب کے لیے دعا فرما دیں، یقیناً ہر ایک کی بوری تک دعا پہنچ جاتی اور بوری وہاں ہی بھر جاتی، جس میں ایک ٹکڑا تھا وہ فل ہو جاتی، ایسا ضرور ہوتا، لیکن کچھ احکام ان کی حکمتیں بہت زیادہ باہر میں بھی ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو کہا محبوب پہلے ان کو یہ کہو کہ سارے جو کچھ ہے آپ کے سامنے لے آئیں اور پھر آپ اس کے اوپر دعا مانگیں۔ اب اوپر دعا منگوانے کا فلسفہ یہی تھا کہ جب کوئی منکر دعا ہو کہ طعام پر دعا جائز نہیں ہے تو اسے تبوک کا راستہ دکھا دیا جائے، اور جب کوئی کہے کہ چونکہ اس کھانے پر قرآن پڑھا گیا ہے، ختم پڑھا گیا ہے، اور جس کھانے کے اوپر دعا مانگی جائے ہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو اس کو بتایا جائے کہ پھر تم صحابہ کے طریقے والے نہیں ہو، اس واسطے کہ صحابہ نے تبوک میں جو کھایا تھا وہ سارا دعا والا کھانا تھا،
اس واسطے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس وقت ڈھیر لگا دیا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہہ رہے تھے محبوب علیہا بالبرکات، اس کے اوپر آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ تو اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی، کچھ توہم پرستی ہوتی، کچھ ناجائز کام ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے شریعت کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر امور دین کا نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے عمر تم جاہلوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ عمر تم توہم پرستی والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جہاں ہے کسی کی بوری وہیں رہنے دو، میں یہیں سے دعا کر دیتا ہوں، دعا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ ایسا فرمایا جا سکتا تھا، لیکن جو حضرت عمر نے تجویز دی ہے کہ سب لا کے سامنے کھانا رکھیں اور محبوب آپ اس کے اوپر دعا کریں، تو میرے نبی علیہ السلام نے ان کی مکمل تجویز کو قبول فرما لیا اور سب کو اعلان کر دیا کہ جو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں وہ لے آؤ اور سامنے ڈھیر کرو تاکہ اس کے اوپر دعا مانگی جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی بچھا دی گئی اور مختلف چیزیں کھانے کی اس کے اوپر رکھ دی گئیں، اور جس وقت سب ڈھیر مکمل ہو گیا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالبرکات، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اوپر برکت کی دعا فرما دی ہے۔ الفاظ بولے ہیں، دعا کی ہے پورے ڈھیر کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ تم اپنی اپنی بوریاں لے آؤ اور بھر لو، اور باقی سب کی بوریاں بھر گئیں۔ تو اگر یہ ایسا امر ہو کہ ویسے تو کھانا جائز ہو، دعا مانگنے سے ناجائز ہو جائے، تو پھر ایسی سوچ فکر کا تعلق عہد صحابہ کی فکر سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب نے قبول کیا ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ محبوب اب تو ختم پڑا گیا ہے، اب تو دعا مانگی گئی ہے کھانے پہ ہمارے قابل ہی نہیں رہا۔ نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شریعت دینے والے ہیں وہی تو دعا خود مانگ رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی دعا اور ہماری دعا اور، تو ہم کہتے ہیں یہی تو ہمارا نظریہ ہے کہ ان میں سے ہم میں سے ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان کی دعا اور ہے، ہماری دعا اور ہے۔ جتنی برکت ان کی دعا میں ہے اتنی برکت ہماری دعا میں نہیں ہے، لیکن نفس دعا کا تو پتہ چلا، وہ دعا مانگے تو کھانا حصی طور پر بھی زیادہ ہو جائے تو ہماری دعا سے ٹھیک ہے حصی طور پر نہ بھی بڑھے گا، لیکن آیات قرآن کی برکت تو کھانے میں داخل ہو جائے گی۔ جتنا ہے اگرچہ اتنا ہی رہے، لیکن پھر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل مبارک ہے، جو سنت مطہرہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ نے کھانے پر دعا کو توہم پرستی نہیں کہا اور اس کو جاہل لوگوں کا طریقہ نہیں کہا، بلکہ خود مانگی ہے، اور یہ واضح ہے کہ ان کا مانگنا تو پھر ان کا مانگنا ہے۔ جب دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں وہ دعا قبولیت کا صحرا پہن کے واپس آتی ہے اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کھانے پینے والی چیزوں پر اگر دعا مانگ دی جائے تو اس سے معذلہ کو حرمت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کی برکت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں یہ مروی ہے کہ آپ نے کھانے والی چیزوں کے اوپر دعا کا اہتمام کیا ہے، اور اس دعا کے لحاظ سے بھی متعدد احادیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2709، اس میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محبوب میرا قرض بہت زیادہ ہے اور کھجوریں پکی ہیں تو بہت تھوڑی ہیں، بخاری شریف میں 10-12 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، وہ خود کہتے ہیں حضرت جابر کہ ساری کھجوریں بھی دے دوں گا تو آدھا قرضہ نہیں اترے گا، تو اس واسطے آپ میرے قرض کے اتارنے کے لیے کوئی اہتمام کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجوریں کاٹو اور میں آتا ہوں، جس وقت تم ڈھیر بنا لو اذا جددتہ فبداتہ فی المربد، جب کھلیان میں ساری کھجوریں تم اکٹھی کر لو تو پھر تم میرے پاس آ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا، نبی علیہ السلام ان کی پورے کھلیان کے پاس تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی ساتھ تھے۔ فجلس علیہ، سرکار اس پورے کھلیان کے پاس جو ڈھیر لگا ہوا تھا کٹی ہوئی کھجوروں کا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ودعا بالبرکت،
اور وہاں محبوب علیہ السلام نے اس ڈھیر پر برکت کی دعا مانگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جابر کہتے ہیں سارا قرضہ اتر گیا اور ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح یہ دعا ثابت ہے، اور اس کی برکات کا ذکر بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ایسے ہی یہ اہتمام جو ایصال ثواب کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں، اس میں جو فوت شدگان ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچنا اور ان کی برزخی زندگی میں ان کے لیے اس کا باعث کرم ہونا، اس کی جس طرح کے اجمالاً بیان اس شروع میں کیا کہ اگر دنیا کی زندگی میں پوری دنیا کی حکومت ان کو دے دی جاتی تو پھر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی ان کو دعا کے چند جملوں پہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، یہ حدیث شریف مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث شریف 192 ہے، جس کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت کے ان کی وہ جملے ہیں جو اس موضوع کو اچھی طرح واضح کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اذا انا مت فلا تصاحبنی نائحۃ ولا نار، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کوئی بین کرنے والی عورت میری چارپائی کے قریب نہ ہو، اور نہ ہی میرے چارپائی کے ساتھ آگ کو اٹھایا جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي شُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، جب تم مجھے دفن کرو تو میری قبر پر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، زور سے مٹی نہ ڈالنا، آہستہ آہستہ مٹی کو ڈالنا، اور مٹی ڈال کے پھر ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا۔ یہ وہ پرانا والا اسلام ہے، پہلے والا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي کہ تدفین کے بعد بھاگ نہ جانا، میری قبر کے گرد تم دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا۔ قدر ما تنہر جزور ویقسم لحمها، اتنی دیر تک ضرور کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر تک تم ضرور میری قبر کے گرد کھڑے رہنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باہر والے کھڑے ہیں، اندر والوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ حکم وہ دیتے ہیں جو صفہ کے پڑے ہوئے ہیں، حکم وہ دیتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ہمارے لیے معیار ہے، حکم وہ دے رہے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کی شان ہے کہ قیامت تک کے مسلمان اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیں تو وہ دیکھیں کہ ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تو پھر صحیح ہے، اگر آگے پیچھے ہے تو پھر درست کرنا ضروری ہے۔ اب یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فاتح مصر ہیں، ان کے زور توحید اور ان کے عقیدہ توحید نے مصر کو توحید کا مرکز بنایا ہے۔ وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا، کتنی دیر تک؟ اور جتنی دیر اونٹ کو پکڑ کے کھال اتار کے ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹنے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر تک کھڑے رہنا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میرا دل قبر میں لگ جائے گا۔ استأنس بکم، یہ مسلم شریف کے الفاظ جس میں حضرت عمر بن عاص کا عقیدہ استأنس بکم، تمہاری وجہ سے مجھے انس مل جائے گا، مجھے پردیس محسوس نہیں ہوگا، قبر مجھے اپنا وطن محسوس ہوگا، چونکہ تم سامنے کھڑے ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں گا کہ بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو میں پردیس میں نہیں، میں تو اپنے دیش میں ہوں۔ حتی استأنس بکم، تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں انس ملے گا۔ اب اگر قبر والے کو جو باہر کھڑا ہو وہ نظر ہی نہ آئے تو انس کیسے مل سکتا ہے؟ وحشت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بندہ مانوس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ قبر کی مٹی فوت شدہ کے سامنے حجاب نہیں بنتی،
पर्दा नहीं बनती। वो कब्र में बाहर वालों को देख लेता है, उसे पता चलता है कि बाहर कौन खड़ा है, ये उसको मालूम हो जाता है। वअअलम माज़ा उराजिबी रुसुल रब्बी, तो यहाँ तक कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने रुसुल रब यानी मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है। मुनकर नकीर को जवाब देने में भी मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अगर बाहर जो पढ़ा जा रहा है अंदर सुनाई ना दे तो फिर आसानी कैसे पैदा होगी। इस बुनियाद पे पता चला कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये अकीदा बता रहे थे कि इसाले सवाब करने वाले इस चीज को जहन में रखें कि ये कोई कब्र पे खड़ा होकर अगर पढ़ता है अंदर सुनाई देता है और अंदर वाला बाहर देख लेता है, और ये अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, जरूरी नहीं कि सबका वसफ एक जैसा आला दर्जे का हो। लेकिन हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जो जुमला इरशाद फरमाया है, हम ये समझते हैं कि वो तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए कोई ऐसा मसला ही नहीं था। ला तमस्सुन नार मर्रानी और आमर्रानी, हमारे नबी अलैहि सलाम का फरमान है, जिसने हालत ईमान में मुझे देखा है उसके करीब आग नहीं जाएगी, और जिसने मेरे देखने वाले की ज़ियारत की है आग उसके करीब भी नहीं जाएगी। तो हजरत अमर बिन आस का अपना कोई मसला नहीं था, लेकिन उनके पास नबी अलैहि सलाम का फरमान था। अगरचे ये नहीं कहते कि मैंने सरकार से सुना है, लेकिन उसूल हदीस के मुताबिक जब सहाबी मावराए अकल बात कर रहे हो तो वो फरमान रसूल अलैहि सलाम होता है। इस बुनियाद पर वो सरकार के फरमान को पहुंचाने के लिए कि आखिरी वक्त है, कहीं इल्म मेरे साथ ही दफन ना हो जाए और सरकार का फरमान देके मैं दुनिया से चला ना जाऊं, मैं इसकी तबलीग कर दूं अपने बेटों को, दोस्तों को, भाइयों को, ताकि क़यामत तक के मुसलमानों का फायदा हो जाए कि ये ऐसा अमर है जो खड़ा हुआ नहीं है, ये तो दौरे सहाबा में मौजूद है और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इसकी वसीयत कर रहे हैं, और सुनने वाले सारे जानने वाले हैं। कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई रद्द नहीं कर रहा, कोई इसको बिदअत नहीं कह रहा, कोई इस पर तवहुम परस्ती का फतवा नहीं लगा रहा, सब मान रहे हैं और सब इस पे अमल कर रहे हैं। तो पता चला आज आले सुन्नत व जमात जिस नजरिया इसाले सवाब पे मौजूद हैं, ये हरगिज हमने घड़ा नहीं है, ये हमने बिलवास्ता पढ़ा है, ये कुरान व सुन्नत की आवाज है, ये इस्लाम का मजाज है, और ये दीन इस्लाम की वो रोशन सौगात है कि जिस वक्त एक इंसान अपना अहले ईमान है, ईमान की हालत में दुनिया से चला गया है, उसके लिए बाद वाले अमाले सालिहा करके जिस वक्त उसका सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो यकीनन वो सवाब पहुंचता है, उसके फवायद होते हैं। और इतने कि अगर दुनिया में हुकूमत दे दी जाती, कायनात समेट की मुट्ठी में दे दी जाती, फिर भी इतनी खुशी ना होती जितनी खुशी दुआ के चंद जुमलों पे हो जाती है। ये मौजू बड़ा ही तफसीली मौजू है, किसी एक किस्त में इसका हक अदा नहीं हो सकता। पहले भी इस सिलसिला की गुफ्तगू पहले कोर्सेज में हुई है, और अभी जो बाद के जो हमारे मौजूआत अहकाम मैयत है या नज़र की शरई हैसियत है, उसमें भी इससे मुतल्लिक काफ़ी बातें आएंगी। अभी इसकी जो बकिया इसकी तहकीक है, इसाले सवाब के लिहाज से हमारे नज़दीक जो बदनी इबादत है उसका सवाब भी किसी को दिया जा सकता है, और जो माली इबादत है उसका सवाब भी किसी को दिया जा सकता है, और यकीनन जो करने वाला है वो भी महरूम नहीं रहता। इस सिलसिला में आज जो लोग सिर्फ एतराज याद रखे हुए हैं, अगर वो अपने ही अकाबिर की किताबें पढ़ लें तो फिर भी उनके मुंह बंद हो जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि इसाले सवाब बरहक है, उम्मत का इस पर इजमा है। हजरत मुल्ला अली कारी ने इस पर इजमा नकल किया है, फरमा हर मिस्र और हर असर में, हर शहर और हर जमाने में उम्मत मुस्लिमा में ये दस्तूर रहा है कि जो फौत हो जाए उसके लिए ये बैठ के कुरान पढ़ते हैं और इसाले सवाब करते हैं। ये हर सदी में मुसलमानों का ऐसा अमल रहा है। हदीस तलकीन पहले मैं एक कोर्स में पेश कर चुका हूँ, इदारा की तरफ से उसको शाया भी कर दिया गया है। वो इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर जिक्र किया कि हर सदी में, हर साल में उम्मत मुस्लिमा का ये अमल रहा कि वो कब्रों पे खड़े होकर फौत शुदगान को तलकीन करते हैं, और पहले नंबर का इसाले सवाब जो जनाजे के बाद होता है उसका हर जमाने में यूं उम्मत मुस्लिमा एहतमाम करती रही है। हजरत ताऊस जो ताबीन में से हैं, उनका ये कौल फतुल बारी शरह बुखारी में मौजूद है। वो कहते हैं कि हमारे अहद में कब्रों पर 7-7 दिन तक हम पढ़ते रहते हैं
کیونکہ کچھ لوگوں کا حساب لمبا ہو جاتا ہے تو ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے اور رب ذوالجلال کی ان پر رحمتیں برستی ہیں۔ اس وقت میرے پاس یہ فتاوی نظیریہ ہے جس کو نذیر حسین دہلوی نے مرتب کیا ہے، جس کو غیر مقلدین شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں۔ یہ نذیر حسین دہلوی کا فتاوی جو ہے اس کا حصہ اول ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایصال ثواب کی بحث کرتے ہوئے اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ 718 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ متأخرین علماء اہل حدیث سے علامہ محمد بن اسماعیل امیر نے سبل السلام میں مسلک حنفیہ کو ارجح دلیلاً بتایا ہے کہ حنفیوں کا مذہب جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے راجح نہیں بلکہ ارجح ہے، زیادہ راجح ہے، زیادہ صحیح ہے، سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہوئے کہ ایصال ثواب کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہا حنفیوں کا مذہب جو ہے وہ ارجح ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ قرأت قرآن اور تمام عبادات بدنیہ کا ثواب میت کو پہنچنا از روئے دلیل کے زیادہ قوی ہے۔ پھر ان الفاظ کو سن لو، یعنی یہ کہا ہے کہ قرأت قرآن اور تمام عبادات بدنیہ کا ثواب میت کو پہنچنا از روئے دلیل کے زیادہ قوی ہے کہ صرف قرأت ہی نہیں، اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کا ثواب بھی اگر کوئی پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ثواب میت کو قبر میں پہنچ جائے گا، اور کہا کہ اس کی دلیل مضبوط ہے اور قوی دلیل ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا جو انداز ہے، آج جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے فتاوی کو دیکھیں تو فتاوی میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے لحاظ سے بھی اور شریعت مطہرہ کے دلائل جو فقہ کی تفصیلات میں موجود ہے ان کے لحاظ سے بھی اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ آج کچھ جاہلوں نے ملنگوں نے معاذ اللہ بنا لی ہو، بلکہ یہ دور صحابہ سے لے کر امت مسلمہ کا ہر دور کا یہ روشن عمل رہا ہے کہ وہ فوت شدگان کو بھولتے نہیں ہیں، فوت شدگان کے لیے دعاؤں کا، صدقے کا، نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ جو فرض ہوتا ہے اس کا بندہ خود محتاج ہے اور وہ ثواب اسے ملے گا، اور وہ فرض جو ہے اس کے اندر جو بدنی عبادت ہے اس میں نیابت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ میں نہیں روزہ رکھ سکتا میری جگہ تم روزہ رکھو، تو کسی کی جگہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کی جگہ کوئی کہے کہ میں تھکا ہوا تم میری جگہ نماز پڑھ لو، تو اس طرح نیابت فرض میں بدنی عبادت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن مالی عبادت میں نیابت بھی جائز ہے، اور مالی عبادت کے اندر وہ جو ایصال ثواب کا انداز بیان کیا وہ بھی ہے، اور بدنی عبادت میں جو نوافل ہیں ان کے لحاظ سے اور صدقہ و خیرات کے لحاظ سے اور مختلف جو نفلی عبادات ہیں ان کے لحاظ سے جس وقت کوئی بندہ نیت کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جن کے لیے وہ نیت کر رہا ہو یقیناً انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس وقت جن مسالک کا وہ دیوبند کے لوگ ہوں یا غیر مقلد ہوں یہ اپنے اکابر اسلاف کو دیکھ لیں، اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم کو غیر مقلد اگر پڑھ لیں تو ہم سے انہیں جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اپنوں سے جھگڑا کرنا پڑے گا۔ اگر افادات یومیہ اشرف علی تھانوی کی دیکھ لیں تو پھر ہمیں وہ کچھ نہیں کہیں گے، اپنے بڑے کو ہی سب کچھ کہیں گے کہ جو اگر مثنوی کا ختم ہو، مثنوی جو مولانا روم کی کتاب ہے، اگر اس کے اسباق پڑھائے جا رہے ہوں تو اس لحاظ سے بھی ختم کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے بھی شرینی کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ تفصیلی امور ان کی اپنے بڑے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ عافیت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا مسلک عطا فرمایا ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل حق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ وہ صوفہ سے جو روشنی چلی وہی آج بھی سنی کے سینے میں موجود ہے، اسی کی اذان دینا ادارہ صراط مستقیم کا دستور ہے، اور اسی مقصد کے لیے دن رات ادارہ کے مبلغین، کارکنان، منتظمین متحرک ہیں، اور اسی اذان کے اوپر آپ سارے آنے والے ہیں اور اس اذان کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد رضا مجتبیٰ کے اندر
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار اور شخصیت سے متعلق اہم موضوع ہوگا. آپ تمام حضرات سے اس میں بھی شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.